میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح و شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف اکٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات جن کو ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں سننی ہی کوئی نہیں، کہ تو میرے اتنے جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریش نے کہا ہوا وہی تھا جادوگر جڑا تینوں سے دس ہے کہ اچھا، کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا، میں اس کی سنتا ہوں، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ تو جا کے پاس بیٹھ گئے، روئی نکال دی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ ہم جو عجمی ہیں نا، ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا، لمکائی جاؤنا، لسی پانی ٹھوکی جاؤنا، اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا، چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے۔ ایک ایسے واقعہ مزے کا سنا تھا، میرا دوست عرب شاعر، ہم کٹھے قطر، تو ایک مضمون چل رہا تھا، میرے اس کے درمیان ایک بات چل رہی تھی، اس بات پر میں نے تائید کے لیے چند اشعار پڑھے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے، ہم دونوں ایک بات پہ متفق تھے۔ تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّنِي كُنْتُ نَائِمًا أُعَلِّلُ مِنْ بَرْدٍ بِطِيبِ التَّنَسُّمِ إِلَىٰ أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ مِنْ غُصْنِ أَيْكَةٍ تَفَرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَهَيَّجَ لِيَ الْبُكَاءُ بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ۔ کتنا لمبا چوڑا کلام ہے۔ وہ کہنے کہ تم جو عجمی ہو نا تم لمبی بات کرتے ہو، لسی پانی ٹھوکی جاندے ہو، اور ہم جو عرب ہیں ہم 2 لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چوڑا بیان کیا ہے یہ 2 اشعار میں آ جاتا ہے، صرف 2 اشعار میں۔ نقل فؤادک حیث شئت من الہوى ما الحب الا للحبیب الاول کم منزل فی الارض یعلفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزل، کہ تیرے 6 اشعار کا مضمون ان 2 اشعار میں آ جاتا ہے۔ یہ مزاج عرب ہے، یہ مزاج عرب ہے۔ تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی، سننا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به وأتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ایسے کانپ گیا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر۔ کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائیں۔ کہنے لگا دوبارہ کہو، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے۔ یہ ہے کلام عرب کا حسن، تیرے چند جملوں نے۔ آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا ہاتھ بڑھا، مجھے کلمہ پڑھا۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں، قیامت تک
نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے۔ تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا۔ کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا موسیقی ہے۔ اے اللہ، پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں، ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو۔ تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے، ندا پہ آتا ہے، پکار پہ آتا ہے، بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو پہلے ہی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔